جس طرح ساڈے قائد محترم نے انہاں نال معاہدہ کیتا اسی طرح انہاں نوں سفیر کڈنا پینا بس تسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو پر مشاورت کدھر مفتی عبدالکفی کو نہ کر لینا. اس وقت تحریک لبیک پاکستان اپنی سب سے بڑی سرگرمی کرنے جا رہی ہے. حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان 16 نومبر 2020 کو راولپنڈی میں ایک معاہدہ طے پایا تھا اور اس معاہدے میں حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دے گی. اس کے علاوہ بھی معاہدے میں کئی شرائط موجود تھیں جن پر حکومت پاکستان نے دستخط کیے تھے اور ان میں سب سے پہلا یہ تھا کہ حکومت پاکستان فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی. حکومت نے اس ضمن میں کچھ بھی نہیں کیا. دوسرا، حکومت پاکستان اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی. معاہدے کا تیسرا وعدہ تھا کہ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا، جبکہ چوتھا تھا گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت کو فی الفور رہا کیا جائے گا اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا. اور اس معاہدے پر اس وقت کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر سید اعجاز حسین شاہ نے دستخط کیے. وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب نے دستخط کیے اور اسلام آباد کے کمشنر عامر احمد صاحب نے دستخط کیے. جبکہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر محمد شفیق امینی جو تحریک لبیک پاکستان خیبر پختونخوا کے امیر تھے ان کے دستخط ہیں. سید عنایت الحق شاہ صاحب کے دستخط ہیں جو امیر ہیں شمالی پنجاب کے، اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب جو ناظم اعلیٰ شمالی پنجاب ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، ان کے دستخط ہوئے تھے. اب اگر عملی طور پر دیکھیں تو ان میں سے کسی ایک وعدے پر بھی حکومت پاکستان نے کسی قسم کا عمل درآمد نہیں کیا. علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے انتقال کے بعد علامہ حافظ سعد حسین رضوی اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں اور یہ ان کا سب سے بڑا امتحان ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ خادم حسین رضوی صاحب کی خطابت کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان چل رہی تھی. ان کے انتقال کے بعد یہ جو وقتی جوش و خروش تھا یہ سارا ختم ہو چکا ہے اور اب تحریک لبیک پاکستان کا اس طرح چلنا مشکل دکھائی دیتا ہے جس طرح علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دور میں وہ چلا کرتی تھی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ علامہ سعد حسین رضوی نے متحرک لوگوں کو کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ لوگوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر 16 فروری تک اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہوا، یعنی کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کیا گیا اور پاکستانی حکومت فرانس سے اپنا سفیر واپس بلا کر آئندہ کے لیے کسی سفیر کو تعینات نہ کرنے کا وعدہ نہیں کرتی تو پھر دھرنا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا معاہدہ ایک دھرنے کے دوران ہوا تھا. اس دھرنے کے کچھ دنوں بعد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا. علامہ حافظ سعد حسین رضوی اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیر بن گئے اور ان کے امیر بن جانے کے بعد جماعت کے اندر بڑے تنظیمی اختلافات سامنے آئے. جماعت کے کئی لوگ ان سے ہٹ گئے، لیکن اس وقت اب علامہ سعد حسین رضوی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ 16 فروری تک اگر ان کے والد کے ساتھ یا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے تھے اگر ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا. ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا اس بارے میں وزیر اعظم پاکستان نے ایک بیان دیا اور اس بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ علماء کرام سے مشاورت کریں گے کہ اس جماعت کے دھرنے کے بارے میں کیا کرنا ہے. تو اس وزیر اعظم کے اس بیان پر علامہ سعد حسین رضوی نے کیا بات کہی، ذرا سماعت فرمائیں. کل ایک فکر دکھایا کہ خان صاحب کہندے وزیر اعظم صاحب وعدن بھائی علماء سے مشاورت کی جائے گی مذہبی جماعت کے دھرنے کے بارے میں.
میں کہا حضور پچھوں شروع ہو جاؤ ذرا 126 دن والے دھرنے دے واسطے نا پہلے مشاورت کرو علماء کو 126 دن والے دھرنے دے بارے تے علماء تانوں دسن گے تہاڈا ساڈے بارے علماء نال مشاورت دھرنے دی نہیں ہونی علماء نال مشاورت ہونی تہاڈی ساڈے بارے معاہدے دی تساں علماء نال معاہدے دا پوچھو کہ میں معاہدہ کیتا بحیثیت ریاستی ذمہ دار اور میرے لوگوں نے معاہدہ کیتا اس دی شرعی حیثیت کی ہے پھر علماء تانوں دسن گے دھرنا تا اگلی شے ہے نا تسی پہلے جڑا معاہدہ کیتا اس دی مشاورت کرو پر مشاورت کدھر مفتی عبدالکفی کو نہ کر لینا مشاورت کرن واسطے علماء لبو اور یہ یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا اعزاز ہے اسی ہسے تا بڑے زور دیاں لیکن وہ دیکھو جس چیز نال اس نے اسلام نو مزاح دا طریقہ بنایا انہیں مذاق اڑایا اسلام دا رب نے اس سے صفت کو چنڈ پوا دیتی اے اسلام دا اعزاز سارے نو یہ سبق ہے کہ اسلام نہ ٹکر نہ لو وہ باویں ان دا روپ دھارے ہوئے نے یا باویں اس دے خلاف کھڑے ہو بچو او بہوں ڈاڈا ہاں او استاد فرماندے سن کہ جڑا امیہ حضرت بلال نو لمیا پائی رکھیا نا مکے چ او پھر لیا کے بدر چ دو ٹکڑے بھی کرا دیندا اسلام بہوں ڈاڈا اس کو بچ کے رہو اس دا ایک اپنا نظام. علامہ سعد حسین رضوی نے صرف یہ بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک اور جگہ خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے جو بات انہوں نے کہی وہ بھی بڑی اہم ہے اور حکومت کے لیے اور جو مقتدر ادارے ہیں ان سب کے لیے سوچنے کی بات ہے. وہ بات انہوں نے کیا کہی وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں. جس طرح ساڈے قائد محترم نے انہاں نال معاہدہ کیتا اسی طرح انہاں نوں سفیر کرنا پینا بس نکی جی گل ہے اس کے اوتے ساری کائنات بھی جمع کر کے سامنے کھڑی کر لین ساڈا موقف پھر بھی ہوئی ہے کہ تانوں سفیر کرنا پینا دنیا آکیا ایک کام نہیں ہو سکتا علامہ خادم حسین رضوی آکیا اسی حضور دیشنا کر کے بکھاواں گے ہن بھی دنیا آکھدی ہے چند دن دا جذبہ ہے مک جائے گا میں کہا نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی انشاءاللہ وہی جذبہ قائم رہے گا بلکہ ہن انہاں دی روحانی تصرفات ساری توجہات ہی ساڈے اللہ استقامت نہ کھلو جانا بالکل اے جڑی نا پرچے شرچے تے اے جناب فور شیڈول شاہ صاحب فرماندے سن ایسی جُتی دی نوک تے رکھو اے ڈران واسطے ہوندے نے تے ڈرایا انہوں جاندا جنوں کوئی خوف ہوئے کہ میری عشق ضبط ہو جائے گی بلکہ مومن دی شان ہے جدوں اس نو ڈرایا جاندا اوندا عشق ہور بات کے باہر آندا اوندا عشق ہور بات کے باہر آندا اور اس نو کھول کے اظہار موقع مل جاندہ اور عشق دیاں منگاں پان دی چاہ سور ہے شاہوروں کو پوچھ لو شاہوری تک میں شاہوروں کو پوچھتا ہوں بھئی شاہ جی ایک چاس گزارنی کی میں کس طرح گزرے گی تو شاہوری میری اصلاح فرمانن تو عشق دیاں منگاں پان دا سواد ہی بکھرا اے جڑیاں جیلان نا آج تک برے افراد واسطے نہیں بڑیاں اتھے رجال ہی گئن امام احمد بن حنبل حضرت مجدد الفسانی قلعہ گوالیار سے نہیں باندھ رہے پائیاں نا سارے پائیاں امام سجاد پائیاں سارے پائیاں عشق دیاں منگاں جو انہاں دی سنت نہ کوئی جارے سانو بھی لگ گئی ہیں تو اسی اعزاز سمجھیں گے نہ کہ نساں گے اور اسی یہ آکھاں گے ستم کرے درا ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں آ چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے اٹھی گل نہ اسی نہیں کھلو سکتے اور ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گلاں کرن اسی یہ آکھیے کہ کوئی گل نہیں اے نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا جو مرضی کرے مر جان اس تو بڑا ظلم کیڑا ہے جڑا میرے آقا و مولا دی ناموس تے حملہ کرنا اس تو بڑی دہشت گردی کی ہے کائنات دی سب نہ بڑی دہشت گردی ناموس رسالت دے تے حملہ کرنا ادھر میری نگاہ نہ دیکھنا بھی یہ سب نہ بڑی دہشت گردی جے اس تے نام کے وے ناموس تے پیرا دینا دہشت گردی ہے تو ساڈے ٹی وی چینل تے چل رہا ہوندا کہ عمران خان صاحب نے سب سے مضبوط سٹینڈ لیا ہے ناموس رسالت پہ تو میں کہوں گا بھی نہ پاؤ فور شیڈول ساڑھا جرم ہے تو پھر انہیں نہیں کیتا جے انہیں کیتا تو پھر اسا نہیں کیتا ایک گل ایک کوئی سچا ہے جڑا ناموس رسالت دے معاملے سچا جے انہوں نے سٹینڈ لیا اسا نہیں کیتا ناموس رسالت دے کیا تاجدار ختم نبوت زندہ اس کو علاوہ تو کوئی نہیں کیتا اسا کو جا کے کسے نو جس طرح ساڈے قائد محترم نے انہاں نال معاہدہ کیتا اسی طرح انہاں نوں سفیر کرنا پینا بس. تو آپ نے دیکھا کہ سعد حسین رضوی نے کہا کہ جس طرح ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا اسی معاہدے کے مطابق آپ کو ہر صورت میں فرانس کے سفیر یہاں سے نکالنا پڑے گا. اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کیسے
हुकूमत पाकिस्तान एक बड़े अहम मसले पर एक जमात के साथ इस तरीके से वादा करती है, और जब आप वादा करते हैं और वादा पूरा नहीं करते, और आपके इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान के अक्सर मुआहदे इसी किस्म के हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंतशार की फ़िज़ा ने जन्म लिया। बलूचिस्तान में लोगों के साथ इसी तरीके से वादे और मुआहदे किए गए, वज़ीरिस्तान में इसी तरीके के वादे और मुआहदे किए गए। अल्लामा ताहिर क़ादरी ने यहाँ पर धरना दिया तो उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने इसी तरह का वादा किया और किसी वादे पर भी अमल नहीं हुआ। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर अवाम अब समझती है कि हमारे हुक्मरान झूठ बोलते हैं और हमारे साथ ऐसे वादे किए जाते हैं जो वादे किसी सूरत में पूरे नहीं किए जाते। मुझे इन वादों पर ही इख्तलाफ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान अवाम के साथ धोखेबाजी क्यों करती है? वो इस किस्म के वादे क्यों करती है जिनको वो पूरा नहीं कर सकती? और जब आप दस्तखत करते हैं, मुल्क का वज़ीर दाखिला दस्तखत करता है, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर उस पर दस्तखत करता है, इस्लामाबाद का कमिश्नर दस्तखत करता है, और आप ये समझते हैं कि थोड़ी देर के लिए लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाएगा और लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा, तो रियासत का अवाम की नज़रों में जो चेहरा बनता है वो झूठे का चेहरा बनता है, वो फरेबी का चेहरा बनता है। तो आप ऐसा चेहरा अवाम के जहनों में क्यों बिठाते हैं? आप वो वादा क्यों करते हैं जिसको आप पूरा नहीं कर सकते? आपको इल्म है कि ये वादा पूरा नहीं होना था। जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था उस वक्त भी हमने ये कहा था कि ये गलत मुआहदा किया जा रहा है, ये मुआहदा किसी सूरत में पूरा नहीं होगा, लेकिन आपने मुआहदा कर लिया और अब आपके लिए ये परेशानी बनी हुई है कि हमने वादा पूरा कैसे करें और अपने लोगों के साथ जो मुआहदा किया है उस पर हम कैसे अमल दरामद कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अवाम के जहनों में इस हुकूमत का तशख़्ख़ुस क्या बन रहा है, हमारी रियासत का तस्वर क्या बन रहा है। हमेशा हम अपने अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, और अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने जो बात कही है, अगरचे कि मुझे उस मुआहदे के नुकात पर एतराज़ मौजूद है, लेकिन ये बात वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आप उलमा से मुजाहरे के बारे में, धरने के बारे में मुशावरत ना करें। आप उलमा के साथ इस इशू पर मुशावरत करें कि हमने जो वादा किया था अब हम वादा खिलाफ़ी करने जा रहे हैं, हम पार्लियामेंट में उस इशू को नहीं लेकर गए, हमने फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया, हमने ये अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस नहीं बुलवाया, हमने ये तय नहीं किया कि आइंदा के बाद फ्रांस में सफ़ीर लगवाना है या नहीं लगवाना। तो इस इशू पर आपने बात करनी है तो उलमा के साथ ये मशवरा करें कि वादा करने वाला और वादा करके मुकर जाने वाला, उसकी हैसियत शरीयत में क्या होती है, उसकी हैसियत आम दुनिया के दस्तूर में क्या होती है। तो ये बहुत अजीब व गरीब सी सूरत हाल बन चुकी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई होती है और पाकिस्तानियों की नज़रों में हुकूमत पाकिस्तान एक तमाशाई मतलब लोग उसका तमाशा देख रहे होते हैं कि किस किस्म की बातें यहाँ पर हो रही हैं और किस किस्म की यहाँ पर लोग बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि इन लोगों के खोपड़ियों में दिमाग नाम की कोई चीज़ है या नहीं है कि जो इस किस्म के मुआहदे करते हैं। भाई आपका काम था कि मजमा यहाँ पर मौजूद है उसको मैनेज करें, उसको देखें कि किस तरीके से ये क्या, लेकिन आप इस किस्म के मुआहदे करते हैं। पूरी दुनिया ने वो मुआहदा अपने टीवी चैनल पर लहरा कर दिखाया कि ये हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ पर एक ग्रोह के साथ मुआहदा किया है। आपका फॉरेन ऑफिस है, आपकी खारजा पॉलिसी है, आपका वज़ीर खारजा मौजूद है। आप देखें कि आप पूरी दुनिया में किस किस्म का अपना इमेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर पेश कर रहे हैं। तो अब जब 16 फरवरी को अल्लामा साद हुसैन रिजवी इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, धरना देने का ऐलान करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो धरना है तो ये हुकूमत के वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ धरना है। ये अब फ्रांस के ख़िलाफ़ नहीं है, ये धरना अब क्या कहते हैं अपने सफ़ीर को वापस बुलाने के लिए और फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए नहीं हो रहा, ये उस वादा खिलाफ़ी के ख़िलाफ़ ये धरना हो रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अब क्या लोगों को लॉलीपॉप देगी, अब इनके साथ क्या बात करेगी, और क्या हुकूमत लोगों के सामने बीच चौराहे के झूठी साबित नहीं होगी।